ڈاکٹر حسین الدین آفریدی نیورولوجسٹ التمش ہاسپٹل آپ سے مخاطب ہوں۔ اچھا، آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ جو بہت ہی کامن ہے، لوگوں میں زیادہ تر تکلیف ہوتی ہے، وہ ہے ایل ایس اسپائن یعنی لمبو سیکرل اسپائن کی ڈسک کی ڈی ہائیڈریشن یا ہرنیشن اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو کمر کی ہڈی ہوتی ہے، عام لفظوں میں اس کو کہتے ہیں کمر کی ہڈی میں جو ہے نا نرم ہڈی ہوتی ہے، اس کا بیٹھ جانا اور نس کا دبنا، جس سے چلنے پھرنے میں دقت ہوتی ہے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں اور اوپر نیچے چڑھنا وغیرہ اس میں کافی دقت ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر یہ کامن ہے لوگوں میں، اس کی وجوہات بھی ہے، اس کی جو ہے نا کئی ریزن بھی ہے کہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو اسپائن کی تھوڑی سی اناٹمی بتا دوں۔ بیسکلی جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی میں تین چیزیں بڑے کامن ہے۔ ایک ہوتی ہے ریڑھ کی اپنی ہڈی ہے، دوسری جو دو ریڑھ کی ہڈیوں کے درمیان ڈسک ہوتا ہے جس میں 60% پانی ہوتا ہے، کارٹیلیج اس کو ہم کہتے ہیں یا نرم ہڈی اس کو کہا جاتا ہے، اور تھرڈ جو ہے نا وہ ہوتی ہے اسپائنل کارڈ، حرام مغز، جو دماغ سے آتی ہے نیچے پاؤں تک۔ یہ ایک سسٹم ہے ہماری، اس کا جیسے بجلی کا سسٹم ہے اس طریقے سے یہ بھی ایک سسٹم ہے، دماغ سے ایک وائر آتا ہے اور وہ پاؤں میں جاتا ہے، پاؤں ہاتھوں میں وغیرہ مختلف جگہوں میں، وہ اس پہ کام کرتا ہے، اس کو چلاتا ہے، بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، یہ سارا اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ورٹیبرا ہے، بون ہے جو کمر کی ہڈی ہے، اس کے درمیان جو دو ہڈیوں کے درمیان جو نرم ہڈی ہوتی ہے نا، سب سے کامن چیز یہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیچے پاؤں میں درد ہوتا ہے اور چلنے پھرنے میں دقت ہوتی ہے۔ یہ اس میں پانی ہوتا ہے 60%، وہ پانی کم ہو جاتا ہے، کم ہونے کی وجہ سے یہ ڈسک جو ہے نا ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن مطلب یہ کہ پانی کی کمی کی وجہ سے سوکھنا، وہ پھر پھٹ جاتی ہے۔ پھٹنے کے بعد جو ہے نا وہ جہاں سے نیچے حرام مغز سے وائرنگ سسٹم چلتا ہے اور پاؤں وغیرہ میں جاتا ہے تو اس کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو اگر پاؤں والی ہوگی تو پاؤں کو کرے گی، اگر کمر کی نیچے تھائی والا حصہ ہے اس کو کرے گی۔ اس طریقے سے اس میں جو ہے نا وہ مختلف جہاں ڈسک اس کو مارے گی، اس نس کو مارے گی جو ریڑھ کی ہڈی سے نکلتی ہے، اسپائنل کارڈ سے نکلتی ہے، وہ افیکٹ کرے گی۔ اس میں جو ہے نا ریزن مختلف ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے زیادہ تر لوگ جو ہے نا فومی چیزیں استعمال کرتے ہیں، فوم کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور فوم جو ہے نا وہ آپ کی پیچھے ریڑھ کی ہڈی کو ڈی ہائیڈریٹ کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پانی کا انٹیک ہمارے یہاں بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ پانی ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے، ہماری باڈی بھی 60% پانی سے ہے۔ اب پانی کی کمی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو باڈی میں جہاں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں سے وہ ایسا ایسا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں بہت زیادہ یہ چیزیں ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے پوزیشن ہے، آپ کے بیٹھنے کا، آپ کے لیٹنے کا، اس پوزیشن سے بھی جو ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی پہ اثر پڑتا ہے اور وہ نرم ہڈی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، ہونے کے بعد کیا تکلیف ہوتی ہے، آپ کے جو ہے نا چلنے میں، شروع میں چلنے میں تھوڑی سی دقت ہوگی، مسل میں کھچاؤ ہوتا ہے، یعنی گوشت میں، پاؤں میں ہو گیا، اوپر کی ٹانگ میں ہو گیا، اس میں کھچاؤ آ جاتا ہے۔ وہ کھچاؤ جو ہے نا آپ کو چلنے میں دقت دیتا ہے۔ پھر ایسے ایسے جیسے جیسے وہ جو نرم ہڈی ہوتی ہے جس کو کارٹیلیج کہتے ہیں، وہ جیسے جیسے پھیلتی ہے، ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے، وہ نس کو مارتی ہے، وہ نس کی وجہ سے جو ہے نا پھر وہ سنپن ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو شیٹ ہوتی ہے وہ شیٹ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو سنپن ہوتی ہے، پھر سیویئر پین شروع ہو جاتا ہے، چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، چڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اوپر نیچے ہونا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیٹرین میں بیٹھنا بھی جو ہے نا وہ بڑا پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار ابھی یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے نا بچایا جائے، اس کی مین چیز ہے پریونٹیو میئرز بہت ضروری ہے تاکہ ابھی سے اس میں وہ کیا جائے۔ اس میں زیادہ تر وٹامن وٹامن D3 کی کمی ہوتی ہے، وہ دیکھنا پڑتا ہے، کیلشیمز کی کمی کو دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے نا اس کو پہلے اس کو ہم ٹریٹمنٹ اس کی دیتے ہیں تاکہ وہ بہتر ہو جائے، اپنی لیول پہ آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا احتیاط بہت ضروری ہوتا ہے۔ احتیاط میں کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا زمین پہ لیٹنا چھوڑ دیں، اوپر لیٹیں، جھکنا چھوڑ دیں، کرسی پہ نماز پڑھیں، وزن نہ اٹھائیں، اوپر نیچے جھٹکے والے گاڑی میں نہ بیٹھیں، ایسے اوپر سیڑھیوں پہ زیادہ چڑھیں نہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ پریونٹیو میئرز ہیں۔
یعنی حفاظت کرنی ہے، اپنی بونز کی حفاظت کرنی ہے. اوپر لیٹیں اور لیٹیں کہ فوم نہ استعمال کریں. فوم کے اوپر آپ روئی کی رضائی ڈالیں، اس سے آپ کو جو ہے نا کافی حد تک ریلیکس ہو گیا. کیونکہ روئی کی رضائی میں یہ سانچہ بن جاتا ہے، ہڈی کی بیٹھنا، اس کو بیک سپورٹ اچھی مل جاتی ہے. اور فوم ہی جو ہے نا وہ فوم آپ کی پسینہ کھینچتا ہے، پیچھے سے جو ہے نا پسینہ نکال لیتا ہے، مطلب پانی اس کو بالکل کم کر دیتا ہے. اس سے وہ ڈی ہائیڈریشن بڑھ جاتی ہے. یہ بڑا کامن ہے، ہم دیکھ چکے ہیں، اپنی پریکٹس میں بھی دیکھ چکے ہیں. تو اس لیے یہ پریونٹیو میئرز ہے. پھر ٹریٹمنٹ میں اسے یہی ہوتا ہے کہ اگر کیلشیم کی کمی ہے تو ہم کیلشیم کی کمی کو دور کرتے ہیں. وٹامن D3 کی کمی ہے تو اس کو اینٹی کرتے ہیں. اس کی پوزیشن کے اوپر وہ کرتے ہیں. اس کو کچھ جو کارٹیلیجز بونز ہے آج کل اس کی میڈیسن آئی ہوئی ہے وہ ساتھ میں دے دیتے ہیں. ہڈیوں کی جو مسئلہ ہے اس کو کریکٹ کرتے ہیں. نس کی جو اسپائنل کارڈ ہے وہاں سے جو نسیں نکلتی ہیں اس کو جو ہے نا ٹھیک کیا جاتا ہے اور اس کی دوائیاں دی جاتی ہیں. تو اس طریقے سے وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں. اور جو ہڈی خراب ہو گئی ہے یا جو کارٹیلیجز خراب ہو گئی وہ تو ویسے ہی خراب ہو گئی ہے. اب اس کو ہم نے فردر روکنا ہوتا ہے اور روکنے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ پریونٹیو میئرز کرتے ہیں اور ساتھ میں میڈیسن دیتے ہیں. تو اگر کسی کی بھی بندے کو بھی کسی کو بھی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو میں ڈیلی یہاں پر التمش میں بیٹھتا ہوں 11 سے 1 بجے تک. اور آپ آگے کنسلٹ کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کو جو ہے نا یہ ہوگا کہ آپ چلنے پھرنے میں اٹھنے بیٹھنے میں آپ کو دقت کم سے کم ہو جائے گی اور آپ پرسکون لائف گزار سکو گے. ارلی ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ اور ارلی ڈائگنوزز وہ بیسٹ ہے فار اور بعد میں اگر جا کے آپ کو کوئی پرابلم کریٹ کر جاتا ہے.